نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج 13ویں تراویح ہو گئی ہے، 16 جز ہو گئے۔ سورۃ الکہف کے آخری 3 رکوع، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل ہو گئی، اور سورۃ الانبیاء کے ابتدائی 4 رکوع، یعنی اس طرح آج 21 رکوع تلاوت کیے گئے۔ 15ویں پارے کے آخر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعات چل رہا تھا، یہی واقعہ جو ہے آگے چل رہا ہے یہاں پہ۔ آج کے پہلے رکوع میں فرمایا وہ دونوں چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے دیوار بنا دی، حضرت موسیٰ خاموش نہ رہ سکے۔ آخر دونوں میں جدائی کا وقت آ گیا۔ جدائی سے پہلے حضرت خضر علیہ السلام نے تمام واقعات کے اسباب و وجوہات بتلا دیے اور فرمایا یہ سب کچھ میں نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوا ہے۔ دوسرے رکوع میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، دوسرے رکوع میں ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر، اس کی طاقت کا بیان، انہوں نے مشرق و مغرب کا سفر کیا، یہ بات بتائی گئی۔ یاجوج و ماجوج کا تذکرہ، یاجوج و ماجوج کا تفصیل سے تذکرہ ہے۔ اس صورت کے آخری رکوع میں افحسب الذین کفروا، فرمایا سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو غلط کام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اچھے کام کرنے والوں کے لیے تو جنت الفردوس ہے، سمندر کی سیاہی بنا لی جائے وہ ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ جو اپنے رب سے ملنا چاہتا ہے اسے نیک عمل کرنا چاہیے اور وہ رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم مکی صورت ہے۔ اس میں سورہ مریم کے پہلے رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام کے بڑھاپے کا ذکر ہے۔ بڑھاپے میں انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی، اس کا ذکر ہے۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی اور بیٹے کی بشارت ملی، جن کا نام اللہ نے ولادت سے پہلے ہی یحییٰ تجویز کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کو یہ حکم کہ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اس چیز کا اس رکوع میں ذکر ہے۔ دوسرے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بولنا، اور ان پر انعامات الہی کا تذکرہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی قدرتوں کا انکار کر رہے ہیں انہیں اس حسرت و ندامت کے دن سے خبردار رہنا چاہیے۔ ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور وہ ہی اس دن ان سے حساب لے گا۔ تیسرے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، تیسرے رکوع میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے باپ کو کس طرح شرک و بت پرستی سے روکا اور توحید کی دعوت دی، اور ان کی ہجرت کا تذکرہ، اور یہ بشارت کے بعد کے لوگوں کی زبان پر ان کی نیکی اور سچائی کے تذکرے جاری رہیں گے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ تمام امتیں کرتی رہیں گی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، چوتھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس علیہ السلام کی خصوصیات اور دیگر تمام نبیوں کا ذکر کہ ان کی کیا صفات تھیں۔ ان کے بعد کے لوگ خواہشات کے غلام بن گئے، وہ اپنا انجام دیکھ لیں گے، مگر ہاں جو لوگ توبہ کر لیں اور زندگی بدل دیں ان کے لیے جنت ہے۔ جنت میں خلاف مزاج کوئی بات نہ ہوگی اور نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ نبی کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حاضری حکم الہی سے ہوتی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ 5ویں رکوع میں وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا، 5ویں رکوع میں آخرت میں زندہ ہونے پر تعجب کا جواب ہے، اور آگے فرمائے تم اپنے رب کا فیصلہ سن لو، تم میں سے آخرت میں ہر شخص کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، بس نیکی پر قائم رہنے والے گزر جائیں گے اور ظالم گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔
یہاں جو ڈھیل ملی ہوئی ہے اس سے دھوکہ میں نہ آنا، وہاں پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب اور کون ناکام ہے۔ اس رکوع کے بعد سورت کا آخری رکوع ہے الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین۔ تو اس آخری رکوع میں فرمایا شیطان تو کافروں پر اپنا داؤ چلاتا ہے، آخرت کا انتظار کرو، اللہ سے ڈرنے والے کہاں ہوں گے اور مجرمین کہاں پہنچیں گے، یہ سب پتہ چل جائے گا، سارے جھوٹے سہارے ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ کا سہارا ہوگا، مگر یہ ظالم اس کے لیے دلیل مانگتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان و زمین کو شک ہو جانا چاہیے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، یہ رحمان کے لیے اولاد بتاتے ہیں، حالانکہ ساری کائنات اس کی ادنا غلام ہے۔ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ ان کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسولوں سے بغاوت کرنے والی قومیں مٹا دی گئیں، آج ان کی بھنک بھی سنائی نہیں دیتی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے خلاف کرو گے تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع میں فرمایا قرآن اس لیے اتارا کہ جن کے دل نرم ہیں وہ نصیحت حاصل کریں۔ آسمانوں کے اوپر سے لے کر زمینوں کے نیچے تک تمام کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ جس بات کو کوئی نہ سن سکے، جو نہ زبان پر ہو مگر وہ اس کے علم میں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، قیامت کا آنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ اس رکوع کے اندر موجود ہے۔ دوسرے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام قال رب اشرح لی صدری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں، پیدائش کے بعد حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالنا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے حکم کے ساتھ یہ ہدایت کہ فرعون سے نرم زبان میں بات کریں، شاید وہ مان جائے، حضرت موسیٰ کے ساتھ فرعون کا مباحثہ، ان تمام باتوں کے اس دوسرے رکوع میں ذکر ہے۔ تیسرا رکوع منہا خلقناکم، تیسرے رکوع میں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ کیسے ہوتا ہے، جادوگروں کی ہار، ان کا ایمان لانا، فرعون کی دھمکی اور مومنین کی استقامت کا اس رکوع کے اندر بیان ہے۔ چوتھا رکوع وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، چوتھے رکوع میں فرمایا ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر راتوں رات مصر سے ہجرت کر جاؤ۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا، اللہ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون اپنے سامان کے ساتھ دریا میں غرق ہو گیا، بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارا گیا۔ اگر موسیٰ تورات لینے کو کوہ طور پر تشریف لے گئے اور قوم بچھڑا پرستی میں مبتلا ہو گئی، اور انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو مورتی نہ بات کر سکے، نہ اسے نفع نقصان کا اختیار ہو، اسے کیسے معبود بنایا جا سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے پر ان کی قوم نے ایک بچھڑے کو، گائے کے بچے کو اپنا خدا بنا لیا تھا، تو اس چیز کا اس رکوع کے اندر ذکر ہے۔ پانچویں رکوع میں وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ ہارون، حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت توحید اور تبلیغ کا ذکر ہے۔ کوہ طور سے واپسی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غضب و غصہ، سامری کا قصہ مذکور ہے۔ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہ واقعات وحی کے ذریعے بتائے جا رہے ہیں۔ اس آخری نصیحت نامہ سے جو منہ موڑے گا، آخرت میں وہ بڑے خسارے میں رہے گا۔ چھٹا رکوع وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، فرمایا قیامت کا حال سن کر اے نبی یہ آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قیامت کے دن سب پہاڑ ٹوٹ پھوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اور زمین کی ساری اونچ نیچ ختم ہو جائے گی۔ اس دن اس کی شفاعت چلے گی جس سے اللہ شفاعت کرنے کی اجازت دے۔
اختیار تو اسی کا ہوگا اور ظالم بڑے خسارے میں ہوں گے، اور جو نیک عمل اور ایمان لے کر آئے گا بس اسی کا بھلا ہوگا۔ اس قرآن کو عربی میں اتارا، آئندہ آنے والے حالات کو صاف صاف بیان کر دیا ہے، اس میں جلدی نہ کرو اور یہ دعا کرتے رہو کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ 7ویں رکوع میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، 7ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ، فرشتوں کو سجدے کا حکم، ابلیس کا سجدے سے انکار، حضرت آدم و حوا کا جنت میں داخلہ، ان تمام باتوں کا ذکر ہے۔ اس رکوع سے پہلے والی آیت میں یہ ذکر کہ ان سے بھول ہوئی تھی، مگر اللہ کی طرف سے معافی کا پیغام زمین پر ان کے آنے کا تذکرہ، اور ساتھ میں یہ بشارت کے ہدایت نامہ انسانوں کو پہنچتا رہے گا، اور جو اس نصیحت سے اعراض کرے گا دنیا میں اس کا جینا تنگ ہو جائے گا اور آخرت میں اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، اور وہ یہ کہے گا اے رب تو نے مجھے اندھا کیوں بنا دیا؟ ارشاد ہوگا دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آئیں تو تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تجھے نظر انداز کر دیا گیا۔ اس صورت کے آخری رکوع میں جو 8واں رکوع ہے، وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا، فرمایا عذاب مقررہ وقت پر آتا ہے، عذاب مقررہ وقت پر آتا ہے، اگر پہلے سے رب کا یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا تو ظالموں کا ابھی صفایا ہو جاتا۔ بس صبر و سکون سے اللہ کی بندگی میں لگے رہو، ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھو، خود بھی نماز کا اہتمام کرو اور گھر والوں سے بھی اس کی پابندی کراؤ، اللہ کی دی ہوئی روزی بہتر اور باقی رہنے والی ہے، آخری نتیجے کا انتظار کرو، سب کو سب معلوم ہو جائے گا۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ شروع ہو گیا ہے، مکی صورت ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع میں فرمایا لوگ قیامت سے بے خبر ہیں، حالانکہ حساب و کتاب کی گھڑی قریب آ پہنچی ہے، اور اس کی تیاری کرانے کے لیے پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ مخالف لوگ ان کی باتوں کو پریشان خیالی اور شاعری سمجھتے ہیں، بے ایمان ہلاک کر دیے گئے، ہمیشہ کی زندگی کسی کو نصیب نہیں، اللہ کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ اے لوگو، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، اس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ دوسرے رکوع میں فرمایا وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، فرمایا جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسولوں سے دشمنی کی ان کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو آباد کر دیا، اور اس وقت ان ظالموں کو اعتراف کیے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہ زمین و آسمان بیکار نہیں پیدا کیے گئے، اللہ ان کا خالق و مالک ہے۔ اگر آسمان و زمین میں ایک سے زائد معبود ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، اللہ کے کام پر کوئی اس سے پوچھ نہیں سکتا۔ بقیہ سب سے جواب طلب کیا جائے گا، اے نبی آپ سے پہلے ہر رسول کی طرف ہم نے یہ وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی بندگی کرو، لہٰذا یہی وحی آپ کی طرف بھی بھیجی گئی ہے۔ تیسرے رکوع میں اولم یر الذین کفروا، فرمایا اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں، اور ہر چیز کو پانی سے زندگی دی ہے، وہ جب چاہے گا زندگی چھین لے گا، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور خیر و شر سے انسان کا امتحان ہوگا، اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوگا یہ ان کو پتہ چل جائے گا۔ چوتھا رکوع جو آج کا آخری رکوع، چوتھے رکوع میں فرمایا قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَٰنِ، فرمایا اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں، فردی معبود کیا کسی اور کی مدد کریں گے، وہ خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ زمین گھٹتی آ رہی ہے اور تنگ ہوتی جا رہی ہے، قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا، اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو وہ بھی تولا جائے گا، اور اس کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوگا۔ اس سمجھانے کے لیے پہلے بھی لوگوں کو روشن نصیحت دی گئی تھی،
اور آخری نصیحت نامہ بھی بڑا بابرکت ہے، پھر بھی تم ایمان سے منہ پھیرتے ہو۔ یہ کفار سے کہا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔